प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. इसी इबारत की वजह से इनको छोड़ा था। नहीं और अब भाई मेरा मसला आपको मैं बता देता हूँ। मैं कट्टर बूथ परस्त था पहले, आप समझ लीजिए कि कौन क्या रहा हूँगा। मैं बरेलवी थे? बरेलवी थे तब। मैं बरेलवी नहीं था, मैं एक ब्राह्मण हिंदू था। अच्छा, अरे ग्रेट, ये तो एक्स हिंदू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक्स हिंदू के साथ मैं बहुत बेहतरीन बातें करता हूँ। हाँ तो करिए ना आप। अच्छा करूंगा लेकिन सबसे पहले मुझे आला हजरत की, यानी आला हजरत तो ब्लास्फेमस आपने कह दिया ना कि उन्होंने गुस्ताखे रसूलिया यहाँ तक आए, फिर आपसे दूसरी बातें करते हैं। नहीं, मैंने कब कहा कि आला हजरत ने गुस्ताखी तो फिर मोहम्मद साहब कब्र में सेक्स फरमा रहे हैं, राइट? नहीं, आप इबारत पे फतवा लगा दीजिए। जिसने भी ऐसा बोलता है जो वो गुस्ताख है। हाँ, जो भी ये बोलता है कि मोहम्मद साहब कब्र में सेक्स लगा रहे हैं 13 औरतों के साथ, तो वो गुस्ताख चाहे है। बारी बारी चाहे इकट्ठे, वो गुस्ताख है। यार मीनवाइल हमारे शिव जी जो है वो शिवम दुबे जी के उस पे आना चाह रहे हैं। इन्होंने पहले भी $19 भी भेजा है और भी भेजा था। अभी इन्होंने $50 का कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे शिवम दुबे जी, क्या बात है। शिवम दुबे जी अभी है क्या नहीं है? आई डेफिनेटली वांट के शिवम दुबे जी जो है वो थोड़े देर के लिए लास्ट में ज्वाइन कर ले। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है तो उनका हक बनता है दो लफ्ज जो है लोगों के सामने बोले। व्हाई ही सपोर्टेड सो मच फॉर दिस मूवमेंट। बेशक। हाँ, तो पहले ये अब्दुल्ला मेहरानी साहब को निपट लेते हैं, यानी बात कर लेते हैं उसके बाद। मेहरानी साहब इस स्टेटमेंट में फतवा लगाएं। नहीं सर, मैं कोई स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, मैं एक एक्स मुस्लिम अरे हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कोई अथॉरिटी थोड़ी जो फतवा लगाऊंगा। सपोज कर ले मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि मोहम्मद साहब अपनी कब्र में अपनी 13 बीवियों के साथ डिंग डोंग फरमा रहे हैं, मेरे ऊपर फतवा लगाएं। मैं सर फतवा तौहीन रसालत की है अभी कि नहीं की है? आपके ऊपर नया फतवा की तो कोई जरूरत ही नहीं बची है ना सर। हाँ, मैंने ये स्टेटमेंट जो बोली है, ये मैंने स्टेटमेंट गुस्ताखे रसूल की बोली है कि नहीं? ये आपने बोली और ये गुस्ताखे रसूल की कैटेगरी में आता है। माशाल्लाह, थैंक यू, बेहतरीन, शुक्रिया, थैंक यू। मेरी बात सुनिए, आप जो है जो किसी किताब के हवाला दे रहे हैं, अच्छा मरहूम, मुझे ये बताइए, वो भाई ने पूछा आपके पाँव कहाँ हैं, उन्होंने आपके पाँव को छूना है अभी, थैंक यू करने के लिए, आपको चरण स्पर्श करने हैं उन्होंने। एडम, मैंने मरहूम नहीं कहा यार। नहीं भाई, मैं तो सिर्फ एक्चुअली मैं तो आपकी स्ट्रीम में सिर्फ इसलिए आया था और ये बात करने आया था कि मुझे अभी जब स्ट्रीम सुन रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि आप क्रिश्चियन हो गए, तो बड़ा ताज्जुब हुआ मेरे को। अब आप जो है ना वो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। नहीं। अरे भाई, रात को 1 बजे का ऊपर हो गया समय के कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक मुझे ये बताइए, हाँ, बोलिए, आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? वो वाली हुज्जत दें मुझे। Why did you accept Islam? मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि एक फितरतन जो है मेरे को अंदर से ऐसा लगता था कि बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती, यानी कि कोई किताब पढ़ के नहीं, इस कुरान पढ़ के नहीं, हदीस पढ़ के नहीं, बस फितरतन। नहीं बिल्कुल नहीं। पहले मैंने कुरान का तर्जुमा, मेरे सुनिए आप, मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा था मौलाना अब्दुल करीम फारिक साहब का। अच्छा। और उस तर्जुमे को पढ़ने के बाद में मैंने जो सूरह इखलास के अंदर जो अल्लाह के एट्रिब्यूट्स, सूरह इखलास खोलें जी मेरे सामने, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। मुझे जरा सूरह इखलास में बताएं, वर्ड अहद कुरान में कितनी दफा और यूज हुआ है? सर ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ कितने से? क्या मतलब, ये क्या बात हुई? आपने कुरान पढ़ा, आपने कुरान पढ़ने के बाद आपने छोड़ा इस्लाम को, सॉरी कबूल किया इस्लाम को, और आपने सूरह इखलास की वजह से सुनिए एक सेकंड भाई, एक सेकंड, लेट मी आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट, ताकि आपको जवाब देने के लिए पूरी मुफस्सल चीज हो। आपने सूरह इखलास को पढ़ के इस्लाम कबूल किया, आपने सबसे पहली जो मुझे हुज्जत दी है वो सूरह इखलास की दी है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि सूरह इखलास में लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद, ये कुरान में और किस किस जगह पे यूज हुआ है, क्या बता सकते हैं आप? नहीं, लिटरल सेंस में अहद वर्ड जो है वो लिटरल सेंस में कहाँ यूज हुआ है ये नहीं बता सकता मैं,
لیکن چلے یہ میں ضرور کہہ بتاتا سکتے ہوں ہیں کہ میں اللہ بتاتا ہوں میری بات سورہ بقرہ آیت نمبر 136, سورہ بقرہ آیت نمبر 102, سورہ بقرہ آیت نمبر 285, سورہ النساء آیت نمبر 73, سورہ النساء آیت نمبر 84, سورہ النساء آیت نمبر 153 اور چوتھی سورہ کے اندر آیت نمبر 152 اور سورت نمبر 112 کی بھی آخری آیت کے اندر. لیکن ان تمام جگہوں پہ کسی بھی جگہ عہد کا مطلب اگر آپ سمپلی ون کر دو گے, ایک کر دو گے, ون اینڈ اونلی کر دو گے, تو سینٹینس کا مطلب ہی نہیں بنے گا, سینٹینس کا مطلب ہی نہیں بنے گا. لیکن قرآن میں سورہ اخلاص میں عہد کا مطلب ون کیوں لکھا جاتا ہے, مجھے یہ سمجھا دیں آپ. میں ابھی کے ابھی اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں, ابھی کے ابھی, بعد میں نہیں, آج ابھی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ the literal meaning of word ahad is not one. It is not one, it means not literal. قرآن میں کسی بھی جگہ پہ احد کا مطلب ون نہیں دیا جا سکتا, کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی اور جگہ پہ. ون آف ہے, ون آف سم تھنگ, ایک میں سے, مینی میں سے ایک, بہت سے میں سے ایک. قرآن کے اندر احد جہاں جہاں یوز ہوا ہے وہ ایک میں, بہت میں سے ایک کے طور پہ لیا گیا ہے. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک, اور اگر اس کو کسی اکلوتی ہستی کے لیے لے کے جانا ہے تو عربی کا ورڈ ہوتا ہے الواحد, دی واحد. اس کے اندر ال کی پری ریکوزٹ لگا دی جاتی ہے جسے کہتے ہیں, جو کہ اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے, الواحد. یہاں پہ ورڈ الواحد نہیں ہے, یہاں پہ ورڈ ہے احد. اور احد میں نے آپ کو صورت آیتیں دکھا دی کہ ان تمام آیتوں میں احد کا ورڈ لکھا گیا ہوا ہے. کسی بھی جگہ پہ اس کے ٹرانسلیشن ایک نہیں ہو سکتی, کسی بھی جگہ پہ. یہاں پہ تو ایک آپ میرے کو بتائیے کہ ابھی اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس ورس کا. یہ ورس انکمپلیٹ ہے. قل هو اللہ احد الالہات ہونا چاہیے, ایک نیکسٹ آگے کچھ ہونا چاہیے. کس میں سے ایک ہے؟ خداؤں میں سے ایک ہے, بہت سارے خداؤں میں سے ایک ہے. یا احد التماثیل, بہت سارے بتوں میں سے ایک ہے, یہ ہونا چاہیے. احد الربات, بہت سارے ربوں میں سے ایک رب ہے. مگر احد الاسنام, اسنام, بہت سارے اسٹیچوز میں سے ایک اسٹیچو ہے. لیکن کسی بھی صورت میں احد پہ آیت ختم ہی نہیں ہو سکتی. یہ اسٹوپڈیٹی ہے. اللہ از ون آف what? ون آف ہیومنز, ون آف گاڈز, ون آف بت, ون آف اسٹیچوز, ون آف راکس, ون آف what? انکمپلیٹ آیا ہے. تو بھائی جتنے بھی ترجمے جو اس کے قرآن کے اویلیبل ہیں, آپ میرے کو ایک بات بتائیں. آپ جیسے دیکھیے اگر ایک میں بھی کہوں کہ سنیے, میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک ہے تو آپ پوچھیں گے نا ایک کیا, تب میں کہوں گا میرے ہاتھ میں ایک کاپی ہے, میرے ہاتھ میں ایک پین ہے, کہوں گا نا ایسے. تو اس میں ورڈ اللہ آگے آ تو رہا ہے کیا؟ اچھا اب سمد کا مطلب بتائیں. سیکنڈ آیت اللہ الصمد. سر آپ کی سورہ کے پوری سورہ اخلاص کا تیا پانچا کرنے کو تیار ہوں. قل هو اللہ احد کے بعد سمد کا اگلی مطلب آیت. ہوتا ہے کہ سر احد ختم ہو گیا. قل هو اللہ الصمد, سمد کا مطلب بتائیں. مطلب بے نیاز ہے, مطلب اگر اس کو انگلش میں ایک اپن اور بولے جھوٹ, تو ایک اور جھوٹ. آپ کے تبری احد کی 8 ٹرانسلیشن دیتے ہیں. احد وہ پتھر ہے ایبسولوٹ جو اندر سے اٹرنل empty بھی ہے. انگلش میں ایبسولوٹ اٹرنل بولیں گے اپن. اب بھائی احد سمد کی 8 ٹرانسلیشن ہیں تبری کے مطابق. احد سمد وہ پتھر ہے جو اندر سے ہالو ہوتا ہے. وہاں پہ مکہ میں کچھ پتھر ہوتے تھے جو اندر سے ایمٹی ہوتے تھے, اس کے اندر پہے ڈالے جاتے تھے, جس کو آج کل آپ لوگ گلا بولتے ہیں. وہ پہے ڈالنے والا گلا تھا, اس کو سمد بولتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں وہ چکنا پتھر ہے جس کے اوپر پانی ڈالو تو چکنا ہو کے باہر نکل آئے گا. اور احد ایک کالا پتھر ہے. اللہ احد ایک سمد ایک ایسا پتھر ہے جو کہ کالا ہے. نہیں, سمد ایک ایسا پتھر ہے جو چٹا ہے. نہیں, سمد ایک ایسی چیز ہے جو کہ وزنی ہوتی ہے. نہیں, سمد ایک ایسی چیز ہے جو پانی میں ڈوبتی نہیں ہے. بھائی 8 ٹرانسلیشنیں دیتا ہے الطبری آپ کو ورڈ سمد کی, کیونکہ یہ عربی کا ورڈ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر سمد کو بتاتا ہے کہ جو قریش مکہ کے لوگ ہیں وہ اصنام یعنی کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان میں سے جو ایک بت تھا اس کا نام تھا الصمد. اس میں سے ایک بت کا نام ہی سمد تھا. تو ایک بت تھا وہاں پہ جس کا نام سمد تھا. محمد نے لے لیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کسی مسلمان کو امب کا پتہ نہیں کہ سمد کا مطلب کیا ہے. آج کل کے ٹرانسلیٹر بہترین ڈسپشن کے ساتھ اس کا ایک مطلب لکھتے تھے جو انہیں اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ ارلی عربی جاننے والے لوگوں کی تفاسیر پڑھیں جو کہ عربی میں ہی لکھی ہوئی ہیں, وہاں پہ سمد کے ڈھیر سارے میننگ ہیں. عربی پڑھنی آتی ہے ابھی دکھاؤں آپ کو؟ عربی پڑھنی آتی ہے ابھی دکھاؤں؟ نہیں میں عربی نہیں پڑھ پاؤں گا. اوکے, تو پھر اس کا مطلب ہے جا کے آپ نے اسلام قبول کر لیا سرفیس لیول پہ. The devil
is in the detail. वही सेम जैसा टीना जी का मामला हुआ था वैसे ही हमारे अब्दुल्ला मेहरानी साहब का भी मामला हुआ है. बस ऊपर ऊपर शुगर कोटेड चीज देख के समझ गए कि इस्लाम ही सच्चा है. सर कॉमन सेंस है ना, ये एक पोलिटिज्म बुत परस्ती. यही तो बता रहा हूँ, कॉमन सेंस नहीं है. आपसे झूठ कॉमन, बोला बिल्कुल जा रहा लिटरली है, कॉमन सेंस है यार. आपसे झूठ बोला जा रहा है. अच्छा चले कॉमन सेंस की देखिए बात मेरे करते हैं. को नहीं मेरे को किसने, लेट्स मेरे को लेट्स किसी फॉरगेट ने, एवरीथिंग. कॉमन सेंस की बात, फॉरगेट एवरीथिंग. आपको अरबी आती नहीं, आपसे बहस करने की जरूरत नहीं. फॉरगेट एवरीथिंग, कॉमन सेंस. अल्लाह मियां के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आपको पता है? जी जी. कौन कौन से? चंद एक एट्रीब्यूट्स के नाम दे. आप सूरह इखलास में समझ लें, आप जो नहीं एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह. हुवा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल मालिकुल कुद्दूस अस सलामुल मुमिन अल मुहम्मिन अल अजीज अल जब्बार 99 अल मुतकब्बिर आसमा अल हुस्ना की बात कर रहे हैं ना आप? अस्माए हुस्ना उसके एट्रीब्यूट्स है ना. अस्माए हुस्ना, हर अस्माए हुस्ना जो है, अस्माए हुस्ना का क्या मतलब होता है? अल्लाह की सिफतें, सिफत. तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसमें एट्रीब्यूट. शुक्र है. नहीं वो नाम आप कहना चाह रहे हैं कि वो नाम है अल्लाह के. नाम है तो हर नाम एक एट्रीब्यूट को शो कर रहा है ना, सिफत को शो कर रहा है ना. हाँ तो उसको एट्रीब्यूट ही बोलेंगे, नाम कैसे बोलेंगे? एट्रीब्यूट तो वही ना, एट्रीब्यूट. सही है, ठीक है, कोई मसला. टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का. सिफतें हैं अल्लाह की. सिफत में से, अल्लाह की सिफत में से एक सिफत है रहमान की. जी. राइट. रहीम की. राइट. जी. कादिर की. राइट. जी. कहार है वो. राइट. जब्बार है वो. राइट. जी. खालिक है वो. राइट. जी. अच्छा मुहिब भी है, प्यार भी करता है कुछ लोगों के साथ. ओके, ये मैंने चंद एक एट्रीब्यूट्स के नाम लिए हैं. लॉजिक पे बात करेंगे अब. सिंपल, ठीक है, सिंपल लॉजिक. कोई कुरान नहीं, कोई कुछ नहीं. कुरान ये बताता है कि अल्लाह मियां ने जब दुनिया नहीं क्रिएट की थी, उस वक्त वो अकेला था इस दुनिया में, और कोई नहीं था उसके साथ. करेक्ट? जी. सच्ची बात है, मानते हैं इस बात को? कोई और नहीं था उसके साथ? बेशक 100%. आपको इस पे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि अल्लाह अकेला था उस वक्त? बिल्कुल. अगर कायनात अल्लाह ताला ने तामील नहीं की है, बेशक वो अकेला ही हो. उसके पास कोई फरिश्ता नहीं था. आप अगर उस मखलूक की बात कर रहे हैं जो जिनका जो इंसानों से 20,000 साल पहले बनाई गई थी, मैं उससे भी पीछे जा रहा हूं. कोई बंदा नहीं था उसके पास, कुछ नहीं था. अल्लाह अकेला, कल्लम कल्ला. राइट. अकेला, बिकॉज ही इज एवर देयर. हमेशा से है, हमेशा रहेगा. करेक्ट? नहीं, सब भी आता ना कि इंसानों की जो रूहें हैं, और रूहें भी क्रिएट की हुई है ना. उस क्रिएशन से पीछे चले जाओ, उस वक्त अल्लाह अकेला था, कल्लम कल्ला. अरे अल्लाह कहता है ना हुवल अव्वलु, सबसे पहला अल्लाह है. जब पहला था तो बाकी नहीं थे, तभी तो पहला है ना भाई. राइट. हाँ बोलिए. आपको तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम ही नहीं पता भाई. हेलो, क्यों टेंशन ले रहे हो? बोलो ना. नहीं, मेरे को इस्लाम में जितना जानना है. नहीं, हेलो, लॉजिक पे बात होने लगी है अब. अल्लाह मियां अकेला था, ये सारे मुसलमान मानते हैं. 110% मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह अकेला था हमेशा से. वो उस टाइम पे अकेला था, हाँ या ना? मुसलमान किस हिसाब से हो गए अगर तुम्हें ये वाली चीज नहीं पता तो? हेलो बोंगे, अल्लाह अकेला है. लॉजिक पे बात कर रहा हूं मैं, लॉजिक पे बात कर रहा हूं. हाँ चलिए, हाँ ठीक है. अल्लाह अकेला था, कोई उसका शरीक साथ. थैंक यू सो वेरी मच. कोई उसका शरीक नहीं है, अल्लाह अकेला है. ओके, अब अगर अल्लाह अकेला है, साइकोलॉजी 1-on-1 पर आती है कि अगर आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं और आपके पास बात करने वाला कोई नहीं है, एज ए ह्यूमन आपके अंदर कुछ सिफात हैं, सिर्फ बोलने की. अल्लाह कहता है उसका कौल, वो कलाम करता है. अल्लाह समात करता है, लिसन करता है. ही लिसन. अल्लाह समात करता है. अल्लाह प्यार करता है. अल्लाह को अपनी सिफात को कंप्लीट करने के लिए इंसान बनाने की जरूरत थी. He had to create humans. He had to create फरिश्ते. He had to create जिन. वरना वो अपनी सिफात में इनकम्प्लीट था, वो अपनी सिफात दिखा नहीं सकता था. दुनिया की कोई भी चीज अगर इनकम्प्लीट होगी, वो खुदा नहीं हो सकती. आप इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? आपने कहा था आपने लॉजिक की वजह से इस्लाम कबूल किया. लॉजिक की फर्स्ट लॉजिक, साइकोलॉजी 1-on-1, लॉजिक 1-on-1 101 के ऊपर आप फेल करता है आपका अल्लाह मियां. कैसे इस्लाम कबूल कर लिया आपने? अभी आप जो इतनी जो बातें, मेरी बात सुनिए, आप जो इतनी बातें कर रहे हैं आज आप, ये आपको जब आपको इस्लाम से जब आपका कहते हैं वो एक मोह भंग हो गया,
آپ نہیں، یہ مجھے حجت نہ دیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیسے وہاں پہ اللہ کمپلیٹ کیسے تھا؟ اگر وہ کمپلیٹ نہیں تھا تو اس کو ہیومن کریٹ کرنے کی ضرورت تھی. جس بھی بندے کو ہیومن کریٹ کرنے کی ضرورت ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ ہیومن ہو سکتا ہے، کوئی کریٹڈ چیز ہو سکتی ہے، گاڈ نہیں ہو سکتا. گاڈ ہیز ٹو بی کمپلیٹ وداؤٹ اینی تھنگ ایلس. کسی بھی اور چیز کے بغیر خدا کمپلیٹ ہوگا. اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ خدا نہیں ہے. دیٹ از لاجک. آپ نے کہا تھا آپ نے لاجک کی بیس پہ اسلام قبول کیا. اسلام کی تو لاجک اے بی سی ڈی میں ہی رہ جاتی ہے. نہیں، اگر آپ یہ جو بتا رہے ہیں یہ آپ کسی بھی ریلیجن کے اوپر اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، میں کسی بھی ریلیجن پہ اپلائی کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی مجھے یہاں پہ تو بتائیں آپ اسلام اسے کے. تو آپ کو ڈینائی کرنا پڑے گا کریٹر کے ایگزسٹنس کو. بھائی میں کریٹر کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتا، میں تو کہہ رہا ہوں کریٹر ہے، لیکن اللہ اکیلا ہے، باقی سارے کریٹر اکیلے نہیں ہیں. ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا، کوئی نہ کوئی اور تھا. یہاں پہ اللہ اکیلا ہے یونٹی کے اندر. اب وہاں تو پہ آپ کچھ اور نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ اللہ میرے کو نہیں یار آپ فار ایگزامپل ایگزامپل کی کے بات بطور نہیں ہے، بتائیں فار نا میرے ایگزامپل کو. کی بات نہیں ہے. لسن فار ایگزامپل کی بات نہیں ہے. ابھی آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا، ہم لاجک پہ اسلام کو دیکھ رہے ہیں، کسی اور ریلیجن کو نہیں دیکھ رہے. دیکھ لیں گے بعد میں. پہلے آپ بتائیے کیا لاجک جو آپ نے کہا آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا، کیا لاجک امپلیمنٹ ہوتی ہے اسلام پہ؟ یہ والی لاجک جو ابھی آپ کو بتائیے میں نے. بھائی یہ لاجک اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ اٹ ول ناٹ اپلائی ٹو اینی ریلیجن، اینی سر آپ کریٹر، اینی ایتھیسٹ گاڈ. ہو جائیں، آئی اچھا ڈونٹ کیئر. ابھی وہ بات نہیں ہے، ابھی اس پہ بات پہلے کریں. یہ تو مان لینا ایڈم، پہلے یہ تو مان لینا کہ یہ illogical ہے، پھر یہ دوسرے ریلیجن پہ جائے. بے شک پہلے یہ مان تو لے کہ illogical ہے، پھر دوسرے ریلیجن پہ چلے جانا. اور جب تک یہ مان لیتے ہیں. مومن کی جلیبیاں جی نے 2000 روپیز کا سپر چیٹ بھیجا ہے، بہت بہت شکریہ. مومن کی جلیبیاں کہہ رہے ہیں پنڈت جی کیا ہے جنیو فیک تو نہیں دیا تھا، آج رات کو پھر سے ڈھونڈ لینا، امید ہے شادی کے چکر میں تم مومن بن گئے. جنیو ڈھونڈ لینا، برہمن تھے نا یہ. اچھا جی برہمن تھے. ہاں تو ایسے ہی بلا نے دھاگا اتارا، اتنا اچھا دھاگا پہنا ہوا تھا انہوں نے. چلیں آگے چلتے ہیں جی. اس کا جواب دیں مجھے. پہلے یہ مان لے کہ illogical ہے، اس کے بعد پھر یہ بولے کہ ایسا تو کوئی گاڈ ہو نہیں سکتا یا سب میں برائی ہے. پہلے یہ تو مان لے کہ illogical ہے، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ illogical ہے. پہلے یہ مان لے پھر آگے بڑھے. جی عبداللہ بھائی. پہلے آپ جیسے آپ ایڈم بھائی جو ہے پریکٹسنگ کرسچن ہے، وہ تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کرسچینٹی بھی غلط ہے، مطلب جو گاڈ کا ٹھیک ہے وہ منوا لینا بھائی. پہلے یہ کانسیپٹ غلط ہے وہ تو بول دو. یہ بول دو، پھر میں وہاں پہ بھی تمہیں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ بول دو پہلے کہ نہیں، غلط یہ ہے. نہیں بول سکتا میں. آپ اس کو بھلے آپ اس کو illogical سمجھے، آپ illogical سمجھے آپ. تو آپ نہیں آپ اس کو لاجیکل پروو کرو نا عبداللہ. دیکھو عبداللہ بھائی، یہ اس کو ضد کہتے ہیں. سنو عبداللہ بھائی پلیز سن لو نا میرے بھائی، پلیز سن لو نا. ہم آپ کو سن رہے نا. میں بول رہا ہوں کہ اس کو ضد کہتے ہیں ابھی، کہ بھائی illogical آپ کے سمجھ میں آ گیا تو بھی میں نہیں مانوں گا. یہ کر دیتا ہے اسلام آپ لوگوں کے ساتھ، تالا لگا دیتا ہے. آپ کے عقل پہ تالا لگ جاتا ہے کہ جو چیز illogical ہے اس کے لیے بھی آپ صاف صاف کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا. یا تو آپ اس کو لاجیکل پروو کرو، یا تو مان تو لو کہ ہاں illogical ہے. یہ کیسی ضد ہو جاتی ہے یار ایک انسان مسلمان بننے کے بعد؟ میں مانوں گا ہی نہیں اسلام غلط ہے. بھائی ایک بات بتایا میرے کو آپ کی، آپ جو ہے یہ ایک بات میں ساحل ان سے پہلے اس کا جواب لے لیں پھر آگے چلیں گے. یا تو اس کو پروو کرو نا کہ اس کا جو آرگیومنٹ ہے، یا دیکھو عبداللہ بھائی، یا تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ ایڈم نے جو آرگیومنٹ دیا ہے وہ illogical ہے، یا تو آپ کو ماننا پڑے گا ہاں illogical ہے، اس کے بعد آگے بڑھو. اچھا کئی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا گوتر کون سا تھا جب آپ برہمن تھے؟ آپ کا گوتر کیا تھا سر؟ وہ تھوڑا ایک سیکریسی تو رکھنا پڑے گی نا سر. گایتری منتر سنا دے. چلیے مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ ہندو ہے بالکل آسان ہے، یہ تو ہم سب کو بھی آتا ہے. اگر آپ کو نہیں لیکن گوتر، جو گوتر پوچھ رہے ہیں، نہیں ایک منٹ رکو. ارے رکو نا یار، رکتے نہیں تم. لیکن میرے کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور میرے کو گوتر وتر تو پتا نہیں ہے. تو گائز لیٹ می نو کہ یہ گوتر جیسا، یہ اس کے جیسا ہے کیا؟ جیسا آدھار کارڈ نمبر کوئی بتا رہا ہے کہ آدھار کارڈ نمبر بتا دیا تو پریویسی نہیں رہے گی، ایسا ہے کیا کچھ؟ گوتر بتانے سے کیا؟ بالکل ایسا نہیں، سیکٹ ہے، سمپل سیکٹ ہے. تو یہ گوتر بتانے سے ان کی وہ کیسا پتا چل جائے گی؟ پریویسی جیسا؟ نہیں وہ جو پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ میرا گوتر جو ہے پاریک ہے. پاریک
अच्छा अभी पारिक। गूगल कर लिया टाइम लेके तो PAREEK पारिक। हाँ ये गूगल किया है इन्होंने। ये गूगल किया अच्छा भाई इन्होंने। गायत्री मंत्र सुनाइए, गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र सर मैं को सुनाऊं गायत्री मंत्र? अगर आपको हाय, नहीं आप बच्ची फंस नहीं गई। आपको बच्ची डर आपको गई, अगर बच्ची डर गई। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं फेक आईडी पे आया हूँ तो आप मान बिल्कुल ऐसा माने आप। अच्छा चलिए अपने हमारे वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। वो सवालों के जवाब मिल गए सबको, सब लोगों को पता लग गया आप कितने बड़े हिंदू थे। ब्राह्मण अब थे, ये हाँ। लॉजिक वाली बात पे आ जाए वापस, क्या कहते हैं आप? नहीं सर, अगर आप एक लॉजिक को यूज करना चाहते हो तो उसको यूनिवर्सली यूज करें ना आप उस लॉजिक को। नहीं मैं यूनिवर्सल यूज करूंगा, अभी करूंगा। पहले इस पे इस्लाम को बता दें। तो ठीक है, आप अपने आप से शुरुआत कीजिए फिर इस लॉजिक को यूज मैं करना। करूंगा, आप अगर ये आपको बता दें। आप उस लॉजिक को यूज करके आप एथिस्ट होने की बजाय आप अभी भी क्यों रिलीजन में बिलीव करते हैं? अच्छा तो चले मैं आपको अपना जवाब दे देता हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि 3 अकानीन है, फादर सन एंड होली स्पिरिट। सो बेसिकली कोई भी फादर सन एंड होली स्पिरिट वो तीनों अपने साथ कंप्लीट थे, मुकम्मल थे, अपनी हर प्रॉपर्टी एक दूसरे को दिखा रहे थे, फुल स्टॉप एंड फाइनल एट्रीब्यूट सारे के सारे वो एक दूसरे को दिखा सकते थे, कभी भी उन्हें क्रिएशन की जरूरत नहीं थी। नाउ कम बैक टू अल्लाह। नाउ मैंने आपको जवाब दे दिया, उसका अब अल्लाह पे आते हैं। अल्लाह अकेला है, उसके साथ कोई ट्रिनिटी का उसके साथ कोई सुनिए, नहीं, एक सेकंड, ट्रिनिटी का मतलब गलत है, ट्रिनिटी का सही है, छोड़ दे इस कंसेप्ट तो बात को समझ में ही नहीं आता बिल्कुल। भाई। ना आए समझ, मैंने कब कहा क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करो? आपने भाई कहा अपने ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ना समझा दो। समझ में आए, ठीक है ना समझ में आए, लेकिन अभी ये जो फिलहाल आपका जो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम दे रहा है हुवल अव्वल वाला, उसमें उसकी सिफत जो है वो पूरी नहीं हो रही है, वो इलॉजिकल साबित हो रहा है। तो इसको मानती क्यों नहीं आप? या तो ये कहो कि ये लॉजिकल कैसे है, कब से हम आपसे सवाल कर रहे हैं। या तो बोल दो कि भाई लॉजिकल इलॉजिकल है तो भी मेरी जिद है कि मैं इस्लाम को ही सच्चा मानूंगा, मसला खत्म। लोगों को आपकी सोच मालूम पड़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, मेरे लिए तो इस्लामी हक है ना, चाहे इलॉजिकल हो, ब्लाइंड बड़े इलॉजिकल आपको लग रहा है इलॉजिकल, तो साबित करो ना कि हम इलॉजिकल जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। आपने इसको जवाब दिया ही नहीं। मेरी बात सुनिए, आप एक लॉजिक पटकेंगे अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके, अपनी तरफ से उसको। अरे तो आप अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसको लॉजिकल साबित तो करो। आपने तो कोशिश भी नहीं की है। आपके हिसाब से कैसे लॉजिकल है ये बताओ। देखिए, एक इस्लाम का एक कंसेप्ट है कि जो गैप की बातें जो हैं, ये हमारे 5 सेंसेस जो हैं, हमारे 5 गैप की कहाँ बात है? ये छुपी हुई बात है। तो अरे अल्लाह ने बताया ना, अल्लाह ताला के बारे में आप बताएं। अल्लाह ताला के बारे में एक इंसान सिर्फ उतना जानता है जितना। बात कर रहे हैं, लॉजिक पे रहे। हाँ तो लॉजिक की तो बात मुझे बताएं कि ये लॉजिक जो आपको अभी समझाई है वो बताएं बस प्लीज, वो बताएं मुझे उसको पता लगना है। लॉजिक पे आपने कहा था अल्लाह पूरा उतरता है, मैंने इसलिए इस्लाम कबूल किया। अब मुझे लॉजिक बता देंगे कि इसमें लॉजिक कैसे है? अल्लाह तो अपने एट्रीब्यूट्स में इनकम्प्लीट है, ही नीड्स समथिंग। देखिए अल्लाह को जरूरत है, जरूरत समझते हैं आप? जरूरत समझते हैं? जरूरत का मतलब समझते हैं? नीड। इफ एनी गॉड नीड्स समथिंग, इसका मतलब है ही इज नॉट गॉड। चाहे वो बाइबल का खुदा हो, चाहे वो हिंदू का खुदा हो, चाहे वो मुसलमानों का खुदा हो, वो खुदा नहीं है। फुल स्टॉप। आई डोंट केयर। आप क्रिश्चियन खुदाओं को मनवा दे के लॉजिक में उसके पास कोई नीड थी, मैं मान दूंगा वो खुदा नहीं है। मगर राइट नाउ हियर जो लॉजिक मैंने आपको प्रेजेंट की है, उस लॉजिक में अल्लाह को नीड थी ह्यूमन की अपने एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट करने के लिए। अल्लाह तो आप उसको नीड है। नहीं, आप एक बात बताएं आप कि अगर अल्लाह ताला को जरूरत थी अपने एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट करने के लिए एक मखलूक बनाने की, ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस जो मतलब अर्थ पे जो रह रहा है, इंसान रह रहा है, ये पहली मखलूक है? बस बेहतरीन, खत्म होगी गेम। जो कोई ना कोई तो पहली होगी ना, एलियन होंगे पहले। वो एलियन को बनाने के लिए भी अल्लाह को जरूरत थी, बात खत्म। सो बेसिकली अल्लाह को जरूरत थी चाहे कोई भी मखलूक बनाए, क्योंकि अल्लाह अव्वल है। अव्वल मीन्स के जब वो है तो कोई और नहीं है। अल्लाह अव्वल है, अल्लाह आखिर है। तो चूंकि अल्लाह अव्वल है और अल्लाह आखिर है, तो अल्लाह जिस वक्त अव्वल था और कोई और नहीं था, चाहे वो एलियन ही क्यों ना हो जो उसने पहले बनाए थे, तो भाई अल्लाह को बनाने की जरूरत मेरी बात सुनिए आप। अच्छा एक मिनट अच्छा यार एक मिनट रुको अब्दुल्ला मेरानी भाई, मैं एक पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ एडम। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है वल अव्वलु वल आखिरु, ये जो आखिर वाली बात है ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे बताऊं एडम? जी सर, वो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये अव्वलु का जो तुमने तो इसका पूरा तिया पाचा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जो आखिरु वाला जो स्टेटमेंट है वल अव्वलु वल आखिरु, अल्लाह आखिर है, तो अल्लाह आखिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि
آپ دیکھو کہ جو قیامت کی زندگی ہے, جو جنت اور جہنم ملنے والی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, فار ایور. فار ایور ہے. تو آخری اللہ ہو ہی نہیں سکتا اکیلا. Getting بھائی my یہ point? میٹافوریکلی بھی تو یوز ہو سکتا ہے یہ چیزیں, چلے وہ ہیں؟ میٹافوریکل ہے, چلے میٹافوریکل ہو گیا. ارے میٹافوریکلی بھی تو یوز ہو سکتی ہے وہ. میٹافوریکل, ایک انسان کہہ رہا ہے میں لاسٹ ہوں, اور وہ لاسٹ ارے ہے نہیں, اس کے آپ ساتھ نہیں ایک پورا بات گاؤں بتائیں ہے. آپ. ارے یار بھائی میرے, آپ بھی ایک انسان ہے, اور جو ہاں, تو کریٹر ہے تو وہ اپنے کریٹر جو اپنے مخلوق کو سمجھانے کے لیے, جیسے مان لیجیے اپنے انسانوں کی بات کریں, تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہ میں اننت ہوں, میری کوئی بگننگ نہیں, کوئی اینڈ نہیں ہے. Oh my friend, نہیں ہے نا, my اینڈ friend, نہیں ہے اس کا. you just destroyed Islam. You do realize that. آپ نے ابھی کے ابھی اسلام کو تباہ و برباد کر دیا. آپ دوسرے بھائی کو کہہ رہے تھے, اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو مت بولیں, دیکھیں میں ان لوگوں کو کیسے پھنساتا ہوں. آپ 5 منٹ میں آپ نے اسلام کو تباہ و برباد کر دیا. اگر آپ کہیں کہ اللہ اول نہیں ہے, آپ نے اسلام کا تیا پانچا کر دیا. آئیں چلتے ہیں شمشان گھاٹ اور اللہ کے جنازے کے اوپر جا کے فاتحہ نہیں خوانی کیسے کرتے ہیں. آپ یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کر رہے ہیں آپ؟ کر دیے, کر دیے, ہو کر گیا, رہے تم نے نہیں آپ تم چلو نے ثابت کر دیا. نہیں نٹ شیل میں آپ بتا دیں آپ میرے کو, آپ نے یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کرا آپ نے؟ اگر اول نہیں ہے نا اللہ, تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بھی کوئی کریٹر ہے. بیکاز گاڈ ہیز ٹو بی کریٹر. اگر وہ گاڈ ہے تو گاڈ ہیز ٹو بی فرسٹ. تو خدا کو ہمیشہ پہلے ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہی از دا کریٹر. اگر کوئی بھی مخلوق گاڈ کے ساتھ موجود ہے تو وہ بھی کریٹرز میں سے ہے, کریٹر نہیں ہے. تخلیق کرنے والوں میں سے ہے, تخلیق کرنے والا نہیں ہے. بھائی ہر وہ مجھے چیز, مجھے یار سنیں, کان کو کھولیں, دماغ کو کھولیں, تھمز اپ پئیں اور سنیں. آپ کی اصل چیز آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو یہاں پہ اسلام ختم ہوتا ہے. سنیں, اگر اللہ کے ساتھ اس وقت کوئی بھی اور تھا, کوئی بھی اور, ایک بھی بندہ اور تھا, وہ خدا ہے, وہ بھی اللہ کے ساتھ خدا ہے. اور اگر نہیں تھا تو ہی از دا اونلی کریٹر, وہ اکیلا کریٹر ہے, ورنہ اس کے ساتھ مزید کریٹرز ہیں. دس از دا لاجک ون آن ون آف اسلام. لہذا چونکہ اللہ اکیلا تھا وہاں پہ, لہذا اللہ میاں اپنی صفات میں انکمپلیٹ تھے وداؤٹ ہیومنز یا وداؤٹ ہز تخلیق, کیونکہ وہ اپنی صفات کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے تھے, وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھے. میری بات سنیے آپ. تو بھائی میرے ایک بات بتائیں آپ, یہ جو پلیٹ فارم آپ نے جو بنا رکھا ہے, یہ پلیٹ فارم پھر اس کو یونیورسل پلیٹ فارم بنایا نا آپ اس کو؟ نہیں سر, ہمارا پلیٹ فارم صرف مسلمانوں کے بارے میں, کیونکہ ہم مسلمانوں کے, ہم ایکس مسلمز ہیں. نہیں ایکس مسلم سے, لیکن آپ تو یہاں پہ اگر آپ کریٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ دوسرے چینل پہ جائیں جہاں پہ آپ نے اینٹی ہندو سننا ہے یا اینٹی کرسچن سننا ہے, دوسرے چینلز ہیں وہاں پہ جا کے سنیں. میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ جو لاجک آپ آج اللہ تعالیٰ کے باہر ہو گیا, آؤٹ آف کورس چلا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مذہب کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. وہی ہو گیا نا کہ ان کو نہیں, ان کو ایک جو ہے نا وہ بیساکھی چاہیے نا. آپ سوچ رہے کہ بھائی میں تو ایک پیر سے ابھی لنگڑا ہو چکا ہوں, تو آپ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی پھر سے اوپر کھڑے ہونے کے لیے. نہیں یہ عادت ہے. آپ جو اپنے جو پلیٹ فارم بنا رکھا ہے یہاں پہ, آپ جو نیٹ پریکٹس کرتے ہیں, ہاں یہاں پر آپ جو ون ڈے کھیلتے ہیں بھائی, نیٹ پریکٹس نہیں کھیلتے, ون ڈے کھیلتے ہیں. نیٹ پریکٹس کرتے ہیں آپ یہاں پہ, ایڈم بھائی خاص کر کے اسپیشلسٹ ہے اس میں. تو یہ نیٹ پریکٹس کے اندر کوئی بھی ٹریپ ہو جاتا ہے آپ کے پاس میں, تو آپ مانتے ہو کہ آپ مقصد حل ہو جاتا ہے. ہو؟ نہیں آپ کا مقصد حل ہو جاتا ہے. پرابلم یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ میں خود بھی کوئی اسلام کا جانکار نہیں ہو جاتا, لیکن جو نارملی جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ, وہ بیچارے وہ مسلمان رہتے ہیں جن کو اسلام کے تعلق سے کچھ ڈیٹیلز معلوم نہیں رہتی, اور وہ آپ کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. تو آپ کے علماء کیوں نہیں آتے پھر؟ آپ کے علماء کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ کے علماء کو کیوں نہیں بھیجتے؟ چندہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ عبداللہ میرانی صاحب, یاد ایک ڈیبیٹ میں نے دیکھی تھی جس میں مفتی ہمدرد جو اور سچ والا صاحب, بمدرد کو تو 12 بدری دیکھ رہے, اس کو تو وہاں جا کے میں نے رکھا ہے. وہ جب یہ ویڈیو دکھا رہا نہیں تھا کہ قلعہ ٹھوکوں گا, وہ اتنا زبردست قلعہ ٹھکا ہے اس کے اندر کہ اب اس کو 12 بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ لائیو جاتا ہے. بس کر دے بمدرد کی, تو بم میں درد کر دیا میں نے, ختم ہو گیا بمدرد. کوئی اور بندہ لا, مفتی یاسر ندیم الواجدی کو لے کے, مفتی یاسر ندیم الواجدی کو لے کے میں اپنے پاس سے, خود اپنے پاس سے اس کو 1 لاکھ انڈین روپیز دوں گا اگر وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آ جائے میرے چینل پہ. 1 لاکھ انڈین روپیز اس کو دوں گا صرف 1 گھنٹے کے.
کوئی بندہ نہیں ہوگا شاید جو 1 لاکھ انڈین روپیز 1 گھنٹے کے کمائے, میں اس کو دوں ارے گا بھائی 1 آپ لاکھ آپ انڈین ایک روپیز کام 1 گھنٹے. چلیے آپ ایک کام کیجیے, آپ جو ہے روبرو روبرو میرے میں یہ نہیں آ ساتھ گئے بنتی ڈبیٹ ہے. کیجیے. پھر آ گئے روبرو. پھر آ نہیں گئے نہیں, پھر میں آپ کو بھاگنے کا 1 کروڑ بہانا. روپے ارے دیتا بات ہوں, سن میں آپ کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں. بات سن ہاں اس نے 1 کروڑ دیں گے. اس نے مجھے ہاں ہینڈ 1 جاب کروڑ دیتا ہوں دینی میں ہے, آپ کو. اس نے مجھے ارے ہینڈ جاب دینی ہے, بلو جاب دینی ہے. حکومت بھی آپ روبرو کی ہے, حکومت بھی تو بھائی آپ کی ہے, بھائی پیٹرونیج ملا ہوا ہے آپ کو. ارے بھائی سنے میری بات ہاں سنے. ہاں کسی بھی بندے نے مجھ سے وربل ڈیبیٹ کرنی ہے, ہینڈ جاب یا بلو جاب نہیں دینی. مجھے نہیں چاہیے روبرو, اچھا مجھے وربل جی جی ڈسکشن کرنی اچھا ہے. ایک منٹ ہاں ہاں ایڈم, بالکل ظاہر سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ. اچھا عبداللہ جی بھائی آپ 1 کروڑ دینے کے لیے ریڈی ہے؟ جی جی چلیے اچھا ایک کام کرو, فیس ٹو فیس جی کروانا ہے نا, کس سے کروانا ہے؟ فیس ٹو فیس کروانا ہے. کس سے کروانا ہے, کس کے ساتھ کروانا ہے؟ یہ وہ میں آپ کو کنسلٹ کر کے بتاتا ہوں. میں آپ اپنے ای میل اچھا ایڈریس ابھی یا وہ آپ کو بھی جو نہیں بھی معلوم ہے. نہیں اچھا یہ 1 میرا کروڑ دینے کو نہیں تیار نہیں ہے, یہ لیکن ابھی میرا بتاؤں گا. میری بات سنیے, آپ میری بات سنیے. یہ میرا کس پہ ان کو پیسہ ڈیسیژن لگانا ہے, نہیں رہے کس گا. گھوڑے, ایک منٹ کو عبداللہ میرانی صاحب, کس گھوڑے پہ ان کو پیسہ لگانا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے. اچھا عبداللہ میرانی صاحب یہ بتا دیجئے 1 کروڑ میں جو زیرو ہوتا ہے وہ 1 کے پہلے ہوتا ہے کہ 1 کے بعد ہوتا ہے؟ ہاں اور 1 ان کے کروڑ کروڑ کون روپے سے میں. یہ انڈونیشین رفیہ ارے نہ دے, ان سے پوچھ لیں 1 کروڑ انڈین روپیز ارے یار چاہیے. بھائی آپ لوگ تو اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ بڑھیا آپ ارننگ کر رہے ہیں اچھا بنا سنو نا کسی. عبداللہ میرانی سنیے صاحب, نا, عبداللہ, بڑھیا ارننگ کر ارے رہے ہیں آپ رکو بیٹھ کے یار, وہاں پہ. ہاں ارے ہاں بولو. رکو عبداللہ میرانی صاحب, میں کیا کہہ رہا ہوں, ہاں آپ بولیے 1 بولیے. کروڑ روپیہ دینے کے لیے ریڈی ہے نا؟ ہاں ریڈی ہوں, بالکل ریڈی ہوں. مولانا کا بھی ریڈی کر رہے. گڈ. آپ بولے. ارے میں ریڈی آپ کا ہوں. 1 کروڑ, سنو میری بات سنو, ہاں آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ ہے, ادھر آپ شو کرو, وہ اسکرین شیئر کر کے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ ہے, شو کرو, اور اس کے بعد مولانا کو ریڈی کرو, اور اس کے بعد فزیکل ڈیبیٹ جو ہے میں سیٹ کرتے ہیں. یار بھائی جو عالم کو تم لے, تو سنو منا میری بھائی بات, جیسی باتیں ارے کرنے لگ گئے یار, یار بھائی. ارے میرے بھائی, منا بھائی جیسی بات نہیں, تم پاگل لوگ جیسی بات کر رہے ہو, تم سمجھ رہے ہو کہ ہم سب چوتیا ہے. نہیں یہ تو 1 آپ کروڑ دے دوں برانڈ, گا. یہ تو آپ لے کے بیٹھے ہو نا, کہاں لقب سے, دینے کے لیے تو آپ بیٹھے ہیں نا اب یہاں پہ. بھائی کہاں سے کلین لے ہو کے آئے گیا, کہ 1 کروڑ روپیہ دو گے؟ پھر انہوں نے کہہ دیا 1 ہر کروڑ معاملے دو, میں جھوٹ. میں فزیکل ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. میں ریڈی ہوں انہوں نے کہہ فزیکل چلیے ڈیبیٹ کے لیے. چلو 1 کروڑ روپیہ ہے کیا تمہارے پاس, بتاؤ ادھر ارے آپ کو اکاؤنٹ دکھاؤ. 1 کروڑ نہیں روپیہ نہیں 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 ایک کام کریں گے. نہیں ایک بات ہے سنیے کیا؟ آپ. ہاں ارے آپ کو یہ پروف کرنے کی میرے کو ضرورت کی ہے, آپ ڈیبیٹ بھائی اچھا کیجیے. مطلب ایسے مان ڈیبیٹ لے, آپ نے کلیم کیا میں نہیں 1 نہیں 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 کروڑ نہیں. دیتا ہوں. ارے کچھ یار بھی آپ پھینک بات دو تو گے تو سنیے مان پوری. لینے کا, کچھ بھی پھینک دو گے تو مان لینے کا. نہیں آپ ایک کام کریں, آپ یہ تھرڈ پارٹی جو ہے کوئی جس پہ کنسنسس بن جاتا ہے ہاں بھائی بس پیسے نہیں. رکھوا دیتے ہیں. اچھا چلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, چپ کر کے سنیں, اب ذرا چپ کر کے سنیں. آپ 1 کروڑ کی بات کریں, یہ بہت کم قیمت ہے, اس قیمت میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا, ٹھیک ہے. آپ اس 1 کو 10 کروڑ کریں, اور دنیا کے جس جگہ پہ کہیں گے ایکسپٹ فار مسلم کنٹری نہیں ہونی چاہیے, نان مسلم کنٹری ہونی چاہیے, جس کا قانون نان مسلم ہو, ٹھیک ہے, لا نان مسلم ہو, قانون دو نان مسلم ہو, وہاں پہ آ کے میں ڈیبیٹ کروں گا. 10 کروڑ ہونے چاہیے کم از کم انڈین. ارے بھائی تو 10 کروڑ بول رہا ہے نا, میں تو تو 1 1 کروڑ کروڑ میں میں بھی تو ریڈی کر رہا ہوں. ہے نا, میں 10 میں کر رہا ہوں نا ہاں, بھائی. میں نے تو وہ ارے پہلے ارے چہرہ ریویل بھی تو نہیں کرنا ہے, نہیں تو نہیں نے چہرہ ریویل کر سنو دیا, سنو. میں نے کرنا ہے. 10 امام کروڑ بھائی پیسے میں نے آپ لینے کو ایک فوٹو سینڈ کیا ہے, امام بھائی کو فوٹو ارے سینڈ کیا ہے. 1 کروڑ ان کے ایک پاس ہے سیکنڈ بھی دیکھ کیا لو. نہیں, وہ بھی تو دیکھ لے پہلے. بھائی ہم تو 10 نہیں کروڑ سے کم میں نہیں کریں گے دو بھائی. ارے والی یار دو بھائی دو میرے دو آپ والی کو ہوگی. آپ میں 74 آپ کو کیا کہہ 75 رہا ہوں روپیہ کہ جو بھی ہوگا. ابھی اس پہ کنسنسس کیا چاہیے؟ تھرڈ پارٹی کے اوپر ایک کنسنسس رکھ لیتے, اس پہ آپ بھی ٹرسٹ کریں, ہم بھی کیوں ٹرسٹ تھرڈ کریں. پارٹی؟ ارے میاں کیوں بیوی آپ کو راضی بھی کیا کرے نہیں, گا تو آپ کاجی, پروف مانگ رہے ہیں نا میرے سے 1 میں کروڑ ریڈی ہوں روپے نا. کا. تو ہے نہیں کیا آپ نہیں 1 آپ کروڑ کے کا پاس, پروف کیسے مانگ رہے ہیں معلوم نا پڑے میرے گا؟ سے. ہیں؟ ارے یار ٹائم ویسٹ, آپ ہر بات پہ آپ جو ہے نا ادھر اپنے آپ کا اپنی بے عزتی کرا کے جا رہے ہو عبداللہ بھائی. آپ نہیں کو میرے کو اس سے ہندوازم کوئی کی فرق نہیں کوئی پڑتا. نالج نہیں. آپ ارے آپ کوئی یہی سب اتھارٹی سے تھوڑی بڑا ہو بھائی. پرابلم. دیکھو نہیں آپ ایک کوئی منٹ, اتھارٹی. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسلام کا بھی آپ نے پورا آپ نے ڈسٹروائے کر دیا, اور خود کی بے عزتی ہو رہی ہے. آپ کو اس کا فرق نہیں پڑتا. جن لوگوں کو ساحل بھائی فرق کتنے نہیں لوگ دیکھ پڑتا, رہے ہیں لائیو, ہاں کتنے دیکھ رہے ہیں بتا دیجیے آپ پہلے ان کو. 6600 لوگ دیکھ رہے ہیں رات کے 2 بجے, اور ان کو جی جو ہے اتنی بے عزتی اپنی برداشت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر ہمیں اسٹریم کلوز بھی کرنا ہے, کافی وقت ہو چکا ہے, 4.5 گھنٹے ہونے آ گئے ہیں.
عبداللہ میرانی صاحب جب بھی آپ کے پاس 1 کروڑ ریڈی ہو جائیں گے آپ جوائن کر لینا. صحیح میں یار ویسے اچھا پکڑا آپ نے بھائی. دیکھیں اب یہ جو اتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ ایڈم تم چہرہ دکھاؤ چہرہ دکھاؤ چہرہ دکھاؤ, فیس ریویل کرو. دیکھو فیس ریویل پارٹی میں میں نے قیمت لگا دی ہے 10 کروڑ انڈین روپے. فیس ریویل پارٹی منہ دکھائی کتنی بڑی قیمت. یار یہ تو ہر ایک کی قیمت ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا. میری قیمت 10 کروڑ ہے. منہ دکھائے گی لیکن ڈیبیٹ کے لیے اور ڈیبیٹ میں جو کچھ کروں گا اگلے بندے کا وہ پھر دیکھیے گا. لیکن یار اتنا بڑا پھینکتے کیوں ہے یار ایڈم یہ ہمارے مومن بھائی آ کے. بھائی ہم تو اتنا ہی پھینکتے جتنا ہم دے سکے. میں نے $500 کی بات کی تھی. 1 لاکھ ہم نے کبھی نہیں کہا ہم 1 کروڑ دیں گے. ہماری جتنی اوقات ہے پہلے 10-20 ہزار بولتے تھے, اب بولتے کہ ٹھیک ہے میرے طرف سے 50,000 اور تیرے طرف سے 50,000, جتنا دے سکتے اتنا ہی بولتے ہیں. یہ ان کے 1 کروڑ کیا, یہ 1 کروڑ انہوں نے جن سے قرض ورض لیا رہے گا اگر وہ دیکھ رہے تو ان کے پیچھے پڑ جائیں گے جا کے. چلا 1 کروڑ رکھ کے ہمارے سے قرض کیوں لے رہا بھائی تو. ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں ان کو اپنی گولیاں نکلوانی پڑیں گی. ٹیکس والوں کو بھیجو ان کے گھر, یہ 1 کروڑ روپے بانٹ رہے. ہاں اور یہ بھی صحیح ہے, منا چندہ جی کہہ رہے ٹیکس ریٹرن دکھانے کے لیے بولو. ادے یار اوکے گائز چلیے میرے خیال سے کافی لمبا ہو گیا آج کا بھی اسٹریم. 1.5 گھنٹہ اوپر ہم چل رہے ہیں وقت کے حساب سے.